امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بڑی شان ملی، کتنا بڑا مرتبہ ملا، کتنا اونچا درجہ پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا گیا۔ امام حسین کے کان میں اذان تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھی۔ امام حسین کی سب سے پہلی غذا جو بنی، سب سے پہلی غذا جو ان کے پیٹ مبارک میں گئی، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کا نام خود رکھا، آپ نے ان کو نام عطا کیا اور فرمایا میں نے اس کا نام حسین رکھ دیا۔ اذان بھی خود پڑھی، ان کے منہ مبارک میں لعاب بھی ڈالا، ان کو نام بھی عطا فرمایا، پھر ارشاد فرمایا لوگو حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، فرمایا لوگو حسین مجھ میں سے ہے، میں حسین میں سے ہوں۔ فرمایا جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، حسین کی محبت سے پروردگار عالم کی محبت مل جائے گی۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن و حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کتنا بڑا درجہ ملا، کتنی بڑی فضیلت ملی، والدہ ملی فضیلت والی ملی، والد ملے فضیلت والے ملے، سارا گھرانہ فضیلت والا، پورا خاندان فضیلت والا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ امام حسین کو کتنے فضائل ملے، کتنی برکات پروردگار عالم کی طرف سے عطا کی گئی۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہنے لگا افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ ان کی فضیلت کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ یزید کو حکومت ملی، ریاست اسے مل گئی، مگر اسے عزت نہ ملی، اسے دنیا میں عزت کا مقام نہیں ملا۔ حکومت ملی مگر ذلت کے ساتھ وہ مرا، قیامت تک لوگ اس کا ذلت کے ساتھ نام لیں گے۔ امام حسین نے قربانی دی، قیامت تک کے لیے ان کا نام باقی رہ گیا، قیامت تک لوگ ان کا نام لیتے رہیں گے، ان کے فضائل بیان ہوتے رہیں گے، ان کے مقام کو بیان کرتے رہیں گے، قیامت تک لوگ ان سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے رہیں گے۔